جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین سامعین، یہ اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی پہلی ماں۔ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت آج پیش کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر نظامی صاحب۔ ان کے ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں، بارگاہ مقدسہ میں مدحت سرائی کے لیے جناب ساجد علی ساجد صاحب اور غلام محی الدین قادری صاحب ہمارے مہمان شناخواں بھی موجود ہوں گے۔ آپ تمام معزز مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین سامعین، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کائنات کے سردار ہیں، تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے سردار، آپ کا گھرانہ تمام گھرانوں کا سردار، آپ کے رفقاء، آپ کے صحابہ کرام، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے حواریین اور صحابہ کرام کے بھی سردار، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی فضیلت والے ہیں، عظمت رفعت اور شان والے ہیں، اور آپ سے نسبت رکھنے والی تمام ہستیاں بھی عظمت رفعت اور شان کے اعلیٰ مقام و مرتبے پر فائز ہیں۔ انہی عظیم ہستیوں میں اہل بیت کرام میں ایک عظیم ہستی ہم تمام ایمان والوں کی، مومنین کی ماں اور پہلی ماں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کے حوالے سے آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، اور پھر بالخصوص خواتین اسلام کے لیے جو آپ کی سیرت اور آپ کا کردار مشعل راہ ہے، اسی پر کلام کرتے ہیں جناب علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر نظامی صاحب۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، آپ کا تعارف، آپ کا خاندانی پس منظر، کس قبیلے سے تعلق ہے، آپ کی شخصیت کے نمایاں اوصاف، اس حوالے سے کلام کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سب سے پہلے قبلہ مفتی صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں، صدائے محراب اور 9 نیوز کی تمام ٹیم کا بہت زیادہ مشکور ہوں مرحبا کہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اتنے حسین عنوان کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جیسا کہ پہلے آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ مومنین کی پہلی ماں ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ جی، قرآن پاک میں امہات المؤمنین کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سبحان اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ بے شک، وازواجہ امہاتہم، اور آپ کی جتنی بھی ازواج ہیں تمام کی تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پر فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، یعنی تمہارا مقام و مرتبہ کوئی عام نہیں ہے، تم بہت عرفہ و اعلیٰ مقام پر فائز ہو، کوئی کائنات کی خاتون آپ تک نہیں پہنچ سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ حرم مقدس کے اندر کو اللہ رب العالمین نے جگہ عطا فرمائی۔ میں یہاں پر یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، اس کی بیوی کو خاتون اول کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ پروٹوکول ہے کہ پورے ملک کے اندر جو اس کا اعزاز ہے کسی اور کا اعزاز نہیں۔ شرعی اعتبار سے اپنے مقامات و مراتب ہیں، لیکن
پروٹوکول کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کسی خاتون کا مقام و مرتبہ اور احترام جو ہے وہ خاتون اول کا ہے. یہ تو ایک ملک کا یا ایک چھوٹے سے علاقے کا کوئی حاکم ہے جس کی زوجہ کا یہ پروٹوکول ہے. تو جو دنیا و آخرت کا سردار ہے, جو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں, پوری کائنات بلکہ عالم ارواح سے لے کر کل قیامت تک کی تمام حکومت اللہ رب العالمین نے جس حاکم کو عطا فرمائی ہو, اس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ کا پروٹوکول کیا ہوگا. اور پھر وہ زوجہ جو سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہے. میں یہاں پر یہ بھی کہا کرتا ہوں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 11 ازواج ہیں جی, اور حضور کی یہ جو شریکہ حیات ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ایسی شریکہ حیات ہیں جب تک رسول کریم کی زندگی میں شریک رہی ہیں لا شریک رہی. سبحان اللہ. یعنی آپ کی موجودگی میں کسی اور زوجہ محترمہ کو حرم مبارک میں حضور نے داخل نہیں فرمایا. بے شک. یعنی آپ اس اعتبار سے لا شریک ہیں, کوئی آپ کے ساتھ اور حضور کی محبت میں شریک نہیں ہے. اور حضور ان کے ساتھ بڑا پیار کیا کرتے تھے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عظیم قبیلہ کے ساتھ تعلق رکھتی تھیں. قبیلہ قریش کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. آپ عام الفیل سے 15 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. اس اعتبار سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 15 برس عمر میں بڑی ہیں. ٹھیک ہے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کنیت ام ہند ہے جی, اور آپ کے والد محترم کا نام خویلد ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت زاہدہ ہیں. سبحان اللہ. اور یہ خاندان مکہ کا بڑا رئیس خاندان اور تجارت کے اعتبار سے بڑا مانا ہوا خاندان. بالکل ٹھیک. بہت اعلیٰ و عرفہ ان کا مقام ہے. بڑے مکہ میں بڑی ان کا نام اور بڑا اثر و رسوخ ہے. اور ایسی تجارت ہے کہ تجارت میں عادلانہ نظام ہے اور تجارت بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کرتے ہیں. یہ ان کا خاندان تجارت کے حوالے سے بڑا مشہور تھا. لیکن آپ کے والد اور پہلے شوہر جو ہیں وہ ایک غزوہ ایک جنگ کے اندر وہ قتل ہو گئے. جب وہ قتل ہوئے تو ان کے بعد ساری ذمہ داری جو ہے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ آئی. آپ کے کندھوں پہ ذمہ داری آ گئی کہ پوری تجارت کو آپ نے خود سنبھالا ہے اور اپنے خاندان کے لوگوں کو تجارتی سفر کے ساتھ امیر بنا کر بھیجا کرتی تھی. تو یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند پشتوں کے بعد جا کر حضور کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب بھی جا کر مل جاتا ہے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کی پہلی زوجہ ہیں. حضور کی ازواج کی تعداد 11 ہیں, جن میں سے 6 ایسی ازواج ہیں جو قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی ہیں. 4 ایسی ہیں جو قبیلہ قریش سے تعلق نہیں رکھتی لیکن عربی ہیں. ایک ایسی زوجہ محترمہ ہے جو نہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی ہیں نہ عرب سے ہیں, وہ بنی اسرائیل سے ہیں. ٹھیک ہے. ٹوٹل 11 ہیں, جن میں سے پہلی زوجہ محترمہ اور سب سے محبوب زوجہ جو ہیں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے ان کی تجارت کے حوالے سے ذکر کیا کہ تجارت کی ساری ذمہ داریاں انہی پر تھیں, اور پھر تجارت کے حوالے سے اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کر بھیجا کرتی تھیں. اس تجارت کے حوالے سے اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو آپ کا عقد ہوا, اس کے پیچھے جو واقعات ہیں ان واقعات پر بھی روشنی ڈالیے گا. جی, بڑا خوبصورت سوال ہے. یہی وہ ایسا ایک یو ٹرن تھا یا زندگی کا موڑ مبارک تھا, ٹرننگ پوائنٹ. جی, ٹرننگ پوائنٹ تھا. جتنا خوبصورت الفاظ جتنے ذکر کیے جائیں وہ میں سمجھتا ہوں کم ہیں. یہ زندگی کا ایسا مبارک موڑ تھا جس پہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ منسلک ہونا تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے خاندان میں سے کسی کو امیر بنا کر بھیجا کرتی تھیں, لیکن تجارت میں کوئی خاص منافع یا بہت زیادہ کوئی فائدہ نہ ہوتا تھا. معمول کی تجارت چل رہی تھی. بالکل صحیح. لیکن جب آپ کو پتا چلا کہ مکہ کا ایک نوجوان ہے, مکہ کے وہ خوبرو نوجوان ہیں جن کو صادق بھی کہا جاتا ہے, امین بھی کہا جاتا ہے, کیا کیا انہوں نے کسی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اگر میں تجارتی قافلہ جو بھیج رہی ہوں اس کے امیر آپ بن جائیں, آپ کو خادم بھی دیے جائیں گے, آپ کو سارا پروٹوکول دیا جائے گا. آپ کی فقط ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے اس کی نگرانی کرنی ہے اور آپ نے اس قافلے کی امیری کے منصب کو سنبھالنا ہے, اور وہ سامان تجارت جو ہے وہ فروخت کرنا ہے, سامان تجارت فروخت کرنا ہے. تو آپ کو پہلے لوگوں سے بڑھ کر میں اس میں حصہ بھی دوں گی.
تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مشورہ کیا. انہوں نے کہا بہت اچھی پیشکش ہے. حالات آج کل کے کچھ ایسے چل رہے ہیں کہ یہ تجارت کے قافلے میں شرکت کرنا آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہتر ہوگا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا اور پھر تجارت کے اس قافلے کے ساتھ حضور نے بطور امیر شرکت فرمائی. اور جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قافلے کو لے کر چلے، ساتھ اس کا ایک غلام میسرہ بھی ہے اور ساتھ ایک خاندان کا فرد بھی ہے جو خدمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف ہے. اور میسرہ کے ذمہ لگا دیا کہ اس نوجوان کی زندگی جو وہاں کی گزرنے والی سفر کی زندگی ہے اس کا مشاہدہ کرنا ہے، بغور دیکھنا ہے کہ کس انداز میں تجارت کرتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تجارتی قافلہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے، بصرہ کے مقام پہ ایک نستورہ راہب نامی شخص جس نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ محمد بن عبداللہ نوجوان جو ہیں یہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور وہ کئی برسوں سے وہاں بیٹھا انتظار میں تھا، کیونکہ اس نے اپنی کتاب میں پڑھ رکھا تھا اس درخت کے نیچے جس کی کوئی ٹہنی نہیں، کوئی شاخ نہیں، کوئی سبزہ نہیں، بالکل خالی درخت کی ایک لکڑی ہے جس کے نیچے آ کر وہی بیٹھے گا جو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. اس نے دیکھا کہ حالات اور آثار نظر آ رہے ہیں کہ نبوت کا وہ آخری سورج جو ہے وہ طلوع ہونے والا ہے. تو اس نے انتظار میں وہاں ٹکٹکی باندھ کے بیٹھا ہے. کبھی کوئی اس درخت کے نیچے آ کر نہیں بیٹھا کیونکہ اذن نہیں تھا. اللہ کا جس کو اذن ہونا تھا اسی نے وہاں پہ بیٹھنا تھا. اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں پر جا کر تشریف فرما ہوئے، اس نے کیا دیکھا کہ اچانک اس درخت کے اوپر سبزہ نظر آنے لگ گیا ہے، ٹہنیاں نظر آ رہی ہیں، پتے خوبصورتی کے ساتھ لہلہا رہے ہیں. جب اس نے یہ منظر دیکھا اس نے کہا ہو نہ ہو کہ جو میں نے اپنی کتاب میں پڑھ رکھا تھا وہ نشانی مجھے مل گئی. اب حضور کے پاس آیا، آ کر پوچھا قسم ہے تجھے ان بتوں کی، اس نے بتوں کے نام لیے جو اس زمانے میں جن کی پوجا کی جاتی تھی، اس نے بتوں کا نام لے کر کہا تجھے اس کی قسم ہے، تم بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کے چہرے پر ناگواری کے آثار دیکھے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ جو نشانی تھی کہ بتوں کے نام پر چہرے پر ناگواری آئے گی، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی اس گفتگو کو ناپسند فرمایا. تو پھر اس نے کہا تجھے موسیٰ و عیسیٰ کی قسم ہے، میں تجھے ان کی قسم دے کے کہتا ہوں بتاؤ کہاں سے آئے ہو. رسول کریم نے فرمایا میں مکہ سے آیا ہوں، فلاں قبیلے سے تعلق ہے، فلاں میرے والد کا نام ہے، میرے اعزا و اقربا جو ہیں وہ یہ ہیں. جب یہ سارے نشانیاں بتائیں تو اس نے کہا قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ ہی وہ شخص ہیں جس کے انتظار میں بیٹھا ہوں اور آپ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو ظاہر کیے بغیر جلدی سے واپس تشریف لے جائیے، کہیں کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بصرہ کے بازاروں میں وہ چیزیں بیچ کے جب واپس تشریف لے کر آ رہے تھے تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے گھر کے بالائی خانہ پر تشریف فرما تھی. تو انتظار تھا، چونکہ پتہ تھا آج کل میں وہ قافلہ واپس لوٹے گا. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب قافلہ قریب پہنچا، میسرہ کو چونکہ حکم کا پابند تھا، کچھ دیر پہلے گیا، جا کر خبر دی کہ پہلے سے کئی گنا بڑھ کے ہمیں اس دفعہ منافع حاصل ہوا ہے. تو جب اتنا زیادہ نفع حاصل ہوا تو نفع کی خبر دینے کے لیے آیا، تو آ کر کیا بتاتا ہے کہ جس نوجوان کو ہمارا امیر بنا کر بھیجا تھا وہاں پر راہب نے یہ نشانیاں بتائی ہیں، اور میں نے یہ بھی منظر دیکھا ہے جہاں دھوپ آتی تھی وہاں بادل ان کو سایہ فراہم کرتا تھا. اور بہت ساری نشانیاں جب بتائیں تو حضرت خدیجہ تو پہلے ہی بہت متاثر، برکتوں کا ذکر کیا جو تجارت میں نفع ہوا. جی بالکل، ساری برکات کا تذکرہ کیا، اور سفر کے درمیان جو حضور کا انصاف، حضور کی محبت، لوگوں کے ساتھ مل کر چلنا، اور ساری عاجزی اور انکساری کی داستانیں بتائیں تو پہلے ہی متاثر تھیں کہ اتنی متاثر ہوئیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے وہ جو ارادہ تھا اس سے بڑھ کر جو حصہ وہاں سے آپ نے پیش فرمایا. پھر کیا ہوا، ایک خاتون کے ذمے لگایا کہ ان سے معلوم کریں کہ آپ نکاح کب کریں گے اور کیا نکاح آپ کرنا چاہتے ہیں. ایک خاتون کا نام ملتا ہے جن کا نام نفیسہ ہے، اور بعض میں صرف خاتون کا تذکرہ ملتا ہے، بعض جو سیرت نگار ہیں انہوں نے صرف خاتون کا تذکرہ کیا ہے. تو وہ خاتون جو درمیان میں رشتے کے معاملے میں درمیان میں پیش تھیں، انہوں نے آ کر حضور سے پوچھا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس نکاح کے اسباب نہیں ہیں، میرے پاس ظاہری طور پہ اسباب اتنے نہیں کہ میں نکاح کر لوں. تو اس نے کہا اگر ایسا ہو جائے کہ ایک ایسی خاتون جو آپ کی پورے طریقے سے
آپ کی نکاح کی ذمہ داری بھی اٹھائے اور آپ کے گزر بسر کا بھی اہتمام انہی کے ذمہ ہو جائے، تو حضور نے فرمایا وہ کون خاتون ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ حضرت خدیجہ ہیں جن کے قافلے کے ساتھ آپ تشریف لے گئے تھے، اور وہ کافی منافع بخش وہ آپ کا قافلہ رہا۔ تو حضور نے کہا مجھے مشورے کا وقت دیجیے، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے ساتھ آپ رہا کرتے تھے۔ تو ابو طالب کے پاس، اپنے چچا کے پاس آپ تشریف لے کر آئے، مشورہ کیا، انہوں نے پسند فرمایا، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کو قبول فرمایا، نکاح کے پیغام کو۔ تو یہ وہ مقام تھا جس مقام پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدر کا ستارہ عروج پہ تھا، کہ پہلے بہت سارے لوگوں نے، مکہ کے بڑے بڑے تاجروں نے آفر کی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ نکاح کریں، کیونکہ بہت بڑی تاجرہ تھیں، اور آپ اسلام سے پہلے بھی آپ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں، اور ہر ایک آپ کا احترام کیا کرتا تھا، اور آپ کے ساتھ منسلک ہونا، رشتہ قائم کرنا ان کے لیے بڑا اعزاز تھا۔ لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، کیونکہ کارکنان قضاء و قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، انہیں یہ اعزاز حاصل ہونا تھا کہ ام المومنین بننا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حرم مقدس میں انہوں نے حاضر ہونا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا نکاح حضور کے چچا ابو طالب نے پڑھا، اور 400 یا 500 درہم جو حق مہر مقرر ہوا، اس طرح یہ خوبصورت بندھن بندھ گیا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی زندگی کے اندر جب تشریف لے کر آئے تو آپ کی زندگی نور علی نور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پر مزید گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین سامعین، بہت خوبصورت گفتگو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب ساجد علی ساجد صاحب، جو خوبصورت کلام پیش کریں گے۔ جی جناب ساجد علی ساجد صاحب۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آفرین رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی۔ یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دلوں
جاں و روح و نظر یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، زندگانی وہیں کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نہ لوٹ کر ہم، اور پوری ہوئی ہر تمنا، مگر یہ تمنا قلب حزین رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے یہ رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تذکارے پاک ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان جناب علامہ ضیاء المصطفیٰ نظامی صاحب۔ جی علامہ صاحب، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ آپ کی بے شمار خدمات ہیں۔ جب عقد مبارکہ ہوا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور دین اسلام کے حوالے سے جو آپ کی خدمات، اور پھر شیب ابی طالب بھی اسلام کی نشر و اشاعت میں آپ کا ہر طریقے سے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، مال و دولت، اپنا وقت، اس حوالے سے بھی رہنمائی کیجیے کہ بحیثیت خاتون آپ کے اسلام کے لیے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنے قربانیاں ہیں، تو آج بھی ہمیں مردوں کو بھی، خواتین اسلام کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ سے اس حوالے سے کہ اسلام کی خاطر ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، اس پر آپ روشنی ڈالیے گا۔ جی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بے شمار اسلام کے لیے خدمات ہیں۔ بے شک۔ جیسے کہ پچھلے سیشن میں ہم نے کہا کہ آپ بہت بڑی تاجرہ تھیں، جی، اور آپ کی تجارت کا شہرہ بہت زیادہ تھا، چونکہ آپ کا خاندان تجارت والے گھرانے سے آپ کا تعلق تھا۔ جی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور سے نکاح ہوا تو سارے کا سارا مال حضور کے قدموں میں پیش کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دن ایسا ہوا کہ باہر کسی مکہ سے باہر کوئی ایک قافلہ آیا، پڑاؤ کیا، جو غریب لوگ تھے جن کو کچھ مال کی ضرورت تھی۔ جی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، آپ باہر تشریف لے گئے، ان کے حالات سے آگاہی حاصل فرمائی۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لے کر آئے تو اپنی انیس حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ بتایا، تو عرض کرتی ہیں کہ آپ نے ان کی خدمت پھر کیوں نہیں فرمائی؟ اللہ۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو سارا مال تمہارا ہے، مال میرا تو نہیں، یہ تمہاری ملکیت میں ہے۔ جی۔ تو آپ نے کہا کہ آپ اس طرح کیجئے، مکہ کے سارے سرداروں کو جمع کر لیجئے، سارے مکہ کے سرداروں کو بلا لائیے، پھر کچھ فیصلہ اس پہ کر لیتے ہیں۔ حضور نے جب سارے لوگوں کو حضور نے بلایا، جمع کیا، حضور کی واپسی سے پہلے آپ نے واپس آ کر کیا دیکھا کہ جتنا مال تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس، ساری اشرفیاں حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دی ہیں۔ اتنا مال تھا، اتنے اسباب تھے، اتنی چیزیں تھیں وہ جو خرید و فروخت کے لیے آپ کے قدموں میں رکھ دیں کہ حضور جب تشریف فرما ہوئے تو حضور اس کے پیچھے سے نظر نہیں آ رہے تھے، یعنی اتنا اونچا ڈھیر آپ نے کر دیا
اور سارے مکہ کے قبیلے کے لوگوں کو، قریش کے لوگوں کو، سرداروں کو کہا آپ گواہ ہو جاؤ آج سے پہلے یہ مال میرا تھا، آج کے بعد یہ سارا مال محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، دراہیم و دینار، سونے چاندی کے سکے، جی بالکل، اور سارا جتنا بھی قیمتی سامان تھا سارے کا سارا پیش کر دیا اور کہا آج کے بعد اس مال کی ملکیت محمد بن عبداللہ کی ہے، یہ جہاں چاہیں جیسے چاہیں جس طرح چاہیں استعمال فرمائیں۔ اور پھر کائنات میں ایک ایسی تاریخ رقم کی، پہلے تو یہ ہوتا ہے شوہر اپنی بیوی کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہیں، آج کیا ہو رہا ہے، آج ایک عزت دار بیوی نے اپنے شوہر کے لیے سارا مال وقف کر دیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی جانتی ہیں کہ یہ سارا مال ان کے پاس بھی نہیں رہے گا، یہ تو ایسے کریم ہیں، ایسے مہربان ہیں، جو کچھ آتا ہے شام ہونے سے پہلے، رات کے اندھیرے سے پہلے بانٹ دیا کرتے ہیں، پھر بھی آپ نے پیش کر دیا اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ سارے کا سارا مال اٹھایا اور جا کر غربا میں تقسیم کر دیا۔ پھر آپ کی خدمات کو اگر دیکھا جائے اتنی خدمات ہیں کہ جب اسلام کا وہ ابتدائی لمحہ تھا، ابتدائی جو لمحات تھے وہ بڑے مشکل حالات تھے، ایسے مشکل حالات کہ اپنے ہی بیگانے ہو گئے تھے۔ بے شک جو مکہ کے لوگ آپ کو صادق کہتے تھے، آپ کی صداقت کی گواہی دیتے تھے، آپ کو امین کہتے تھے، اپنی قیمتی اشیاء جو ہے حضور کے پاس امانت کے طور پر رکھا کرتے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی اس دعوت پر لبیک نہیں کہیں گے، بلکہ وہ لوگ جو آپ کی بات سننے کے لیے آئے تھے آپ کو برا بھلا کہہ کے واپس چلے گئے۔ وہ بات جو اپنے پیاروں کی طرف سے آئے تو بڑا دل چھلنی ہوتا ہے، دل دکھتا ہے جب اپنے ہی رشتہ داروں نے، اپنے ہی پیاروں نے، اپنے ہی قریبیوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے۔ اس لمحے جو خاتون مردانہ قوت کے ساتھ، مردانہ ارادے کے ساتھ کھڑی تھی وہ کوئی اور نہیں تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی تھی، اور اس لمحے آپ نے حضور کا ساتھ دیا ہے جس لمحے ہر ایک نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اگر کوئی ساتھ تھا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی، حضرت صدیق اکبر تھے، یا حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا تھے۔ ان تین ہستیوں نے ساتھ کھڑے ہو کے دکھایا اور بتایا کہ اسلام کے لیے آپ نے جو اعلان کیا ہے، اعلان نبوت فرمایا ہے، کوئی اور ساتھ نہیں بھی کھڑا ہوتا تو ہم آپ کے قدموں میں کھڑے ہیں، آپ کی شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں۔ تو یہ وہ خدمات ہیں جن کو حضور نے ہمیشہ یاد فرمایا، ہمیشہ ان خدمات کا ذکر حضور فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ نے تو میرا اس وقت ساتھ دیا تھا جب میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ شیب ابی طالب نے، جو ایسی خاتون ہو جو مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ ہو، جن کے پاس مال و دولت کے بہت زیادہ اسباب ہوں، اتنا مال و دولت ہو کہ لوگ آپ کے ساتھ، بڑے بڑے رئیس رشتہ آپ کے ساتھ کرنے کے لیے انتظار کرتے ہوں، درخواستیں پیش کرتے ہوں، اتنی بڑی تاجرہ ہوں، ناز و نام میں پلنے والی ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ تھوڑی سی دولت جس گھرانے میں ہو وہ بچے کس طرح پلا کرتے ہیں، پھر جوانی ان کی، پھر آگے والی ساری عمر جو ہے وہ کتنے ناز و نخرے کے ساتھ اور نام کے ساتھ گزرتی ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب رسول کریم کو اپنے لیے، رسول کریم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، تو شیب ابی طالب کی ساری جو ہیں وہ سختیاں آپ نے قبول کی ہیں، برداشت کی ہیں، سب کچھ برداشت اس لیے کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت پہ آپ نے سب سے پہلے لبیک کہا ہے۔ اور آپ وہ خاتون ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حرم میں سب سے پہلے آپ تشریف لے کر آئی ہیں۔ پھر آپ کو یہ اعزاز ہے کہ خواتین میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ کوئی اور نہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، یعنی پہلی مسلم خاتون جو ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر نسائہا مریم بنت عمران، کہ مریم بنت عمران اپنے دور کی سب سے بہتر خاتون تھی، وخیر نسائہا خدیجہ بنت خویلد، کہ حضرت خدیجہ جو ہیں، جو خویلد کی بیٹی ہیں، وہ اپنے دور کے اندر سب سے بہتر خاتون ہیں، یعنی آپ کو سب سے بہترین خاتون ہونے کا اعزاز بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ کیوں نہ اعزاز ملتا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حرم کو زینت بخشنے والی ہیں، جو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی بھی والدہ ہیں، وہ کیوں نہ خاتون، ایسی خاتون ہوتی جو معاشرے کی سب سے بہترین خاتون ہوں، ایسی خاتون ہیں جو ماں ہونے کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں، جو زوجہ ہونے کے اعتبار سے سب سے زیادہ اعزاز والی ہیں، کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، جو اس قابل ہیں کہ رسول کائنات نے فرمایا ہے کہ یہ کائنات کی سب سے
سے بہتر خاتون ہیں. اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے سلام. جی بالکل، میں وہی اسی بات کی جانب آ رہا تھا کہ آپ وہ خاتون ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العالمین نے سلام ارشاد فرمایا ہو. وہ کیسی خاتون ہوگی؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اعلان نبوت کے ابتدائی ایام تھے. حضور غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے. کچھ وقت اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ نے غار حرا کے اندر عبادت اور ریاضت کے اندر گزارا ہے. وہ خلوت نشینی فرمائی ہے. جس لمحے اللہ کا قرب نصیب ہو رہا تھا اور قرب کی وادیوں میں آپ سفر طے فرما رہے تھے، تو اللہ رب العالمین کے ساتھ جو راز و نیاز کے جو معاملات ہو رہے تھے، ان لمحات میں حضور کافی دن غار حرا کے اندر موجود رہتے تھے. کچھ دن کا کھانے پینے کا، راشن کا جو سامان تھا ساتھ لے جایا کرتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے جو مقررہ مدت تھی واپس تشریف نہ لے کر آئے، تو حضرت خدیجہ کو کچھ فکر لاحق ہوئی. جو انیس حیات تھیں، غم گسار زوجہ تھیں، آپ نے وہ ساز و سامان کھانے کا تیار کیا. اب وہ کتنے پیار کے ساتھ تیار کیا ہوگا کہ جس کھانے کا تذکرہ حضرت جبریل اللہ رب العالمین کی طرف سے کر رہے ہیں. حضرت خدیجہ اپنے اس مبارک قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی جا رہی ہیں. اس کو اپنے ذہن میں اگر رکھتے ہوئے ہم سوچیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ چلتی جا رہی ہیں، ادھر سے جبریل امین حاضر خدمت ہو رہے ہیں اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ آپ کے لیے کھانے کا سامان لے کر آ رہی ہیں. اور برتن کا بھی ذکر فرمایا کہ برتن کے اندر آپ کے لیے کھانے کا سامان لے کر آ رہی ہیں. یا رسول اللہ، جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اللہ کا سلام دے دیجئے گا. جب اللہ کا سلام دے دیا تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس معزز خاتون کو میرا بھی سلام دے دیجئے. تو کتنی عزت والی خاتون ہے کہ رب العالمین خالق ہو کے اس خاتون کو سلام ارشاد فرما رہا ہے. اور یہ سلام اسی لیے تھا کہ آپ نے وہ خدمات پیش کی ہیں، حضور کی غم گساری میں ایسی زندگی گزاری ہے کہ سارا وہ لمحہ جب سارے چھوڑ چکے تھے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو حوصلہ دینے والی، حوصلہ بڑھانے والی، آپ کو موٹیویٹ کرنے والی اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو سکون بخشنے والی خاتون جو تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہی تھی. اور حضرت جبریل امین بھی یہ اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں کہ اگر خدیجہ الکبریٰ کو میرا سلام پہنچ جائے تو میرے لیے بڑا اعزاز ہے. تو جب یہ سلام دیا تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، میرا سلام حضرت جبریل کو بھی دے دیجئے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھی میرا سلام دے دیجئے. تو آپ وہ خاتون ہیں کہ جن کے لیے سلام عرش سے آیا کرتے ہیں. اور ایک اور بات عرض کر دوں یہاں پہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ تو وہ خاتون ہیں جو کائنات کی امت مسلمہ میں سب سے پہلی نمازی ہیں. بے شک. حضرت عفیف کندی جو بعد میں صحابی رسول بنے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آیا مکہ المکرمہ میں تجارت کی غرض سے، اور میں نے حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پڑاؤ کیا ہوا تھا. ایک دن میں نے کیا دیکھا، حرم مقدس کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے کر آئے ہیں. ساتھ ایک نوجوان ہیں، انہوں نے نماز کی نیت کی ہے، اور ساتھ ایک بوڑھی خاتون ہیں جنہوں نے نماز کی نیت کی، اور تینوں ایک ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں. میں نے حضرت عباس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. کہتے ہیں کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور ان کی زوجہ ہیں، اور دوسرا میرا بھتیجا علی ہے، اور میرے بھتیجے محمد کا یہ خیال ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں. تو جب یہ بات کہیں تو جو عفیف کندی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ کہا یہ ان کی زوجہ محترمہ ہے. تو جب یہ روایت فرما رہے تھے حضرت عفیف کندی کہتے ہیں کہ میں آج یہ دعا کرتا، آج میں یہ سوچ رہا ہوں، یہ روایت کرتے ہوئے، یہ بات بتاتے ہوئے، کہ میں کہتا ہوں کاش ان تین کے ساتھ چوتھا میں ہوتا. تو کائنات میں امت مسلمہ میں، یعنی ابتدائی اس دور میں اسلام قبول کرنے والوں میں ہوتا، جی وہ اعزاز بھی پا لیتا، اعزاز بھی پا لیتا اور ان کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز ادا کر لیتا. یعنی اس نماز کی منظر کشی کر رہے ہیں کہ وہ کتنا خوبصورت منظر تھا جس کو پہلے میں نہیں جانتا تھا، اب نماز کی لذت سے آشنا ہوا ہوں اور رسول کائنات کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف ملا ہے. تو میں اب یہ کہتا ہوں کاش وہ چوتھا نمازی میں ہوتا. تو آپ وہ خاتون ہیں جن کو امت مسلمہ میں پہلی نمازیاں ہونے کی سعادت حاصل ہے. علامہ صاحب، وصال بھی آپ کا انہی لمحات میں ہوا کہ جو سوشل بائیکاٹ چل رہا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی، آپ کے وصال مبارکہ کے حوالے سے، پھر آپ کی تدفین کہاں ہوئی تاکہ ہمارے ناظرین اس کو جان سکیں.
اس پر بھی مختصراً کلام کیجیے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے ایک میں چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ ضرور۔ آپ حضور کی وہ زوجہ ہیں جن کے ساتھ حضور سب سے زیادہ پیار فرمایا کرتے سبحان اللہ، بے ہیں، شک۔ حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ محبوبہ کائنات ہیں۔ بے شک۔ ایک دن آپ کہتی ہیں کہ میں کبھی کسی اور زوجہ جو ابھی موجود ہیں ان پر بھی اتنا رشک نہیں آیا جتنا حضرت خدیجہ پر رشک آیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بوڑھی خاتون کا کیوں تذکرہ کرتے رہتے ہیں؟ کیونکہ رشک آیا تھا تو یہ کلمات آپ کی زبان سے نکلے۔ کہا کہ مجھے اتنا رشک آیا، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس بوڑھی خاتون کا کیوں تذکرہ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس اتنی بہتر خواتین موجود ہیں، آپ ان کے ہوتے ہوئے ان کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے جب یہ بات کہی تو میں نے چہرہ اٹھا کر حضور کی جانب دیکھا، جیسے ہی نگاہیں حضور کے چہرہ مبارک پر پڑیں تو میں کیا دیکھتی ہوں، اتنا جلال ہے کہ میں نے کبھی ایسے جلال حضور کو نہیں دیکھا۔ اس جلال نبوت میں میں یہ دعا کر رہی تھی کہ یا رب العالمین آج حضور کے جلال سے مجھے بچا لے، اگر آج مجھے حضور کے عتاب سے آپ مجھے بچا لے تو میں نیت کرتی ہوں، میں عہد کرتی ہوں آج کے بعد حضرت خدیجہ کے بارے میں ان الفاظ کے ساتھ کبھی تذکرہ نہیں کروں گی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ میں ان کا تذکرہ کیوں نہ کروں، انہوں نے تب میرا ساتھ دیا ہے جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اور انہوں نے اس وقت مجھے محبت دی ہے جب میرے ساتھ کوئی محبت کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین کی ذات تھی یا خدیجۃ الکبریٰ کی ذات تھی جنہوں نے مجھے سنبھالا ہے، تو میں کیوں ان کا تذکرہ نہ کروں؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ عہد کرتی ہوں آج کے بعد کبھی میں ان کے بارے میں ایسی بات نہیں کروں گی۔ تو حضور ان کے ساتھ اتنا پیار کیا کرتے تھے کہ ان کی محبت کو بعد میں بھی یاد رکھا ہے، اور ایسی محبت تھی کہ جب تک وہ حیات رہی ہیں، جب تک موجود رہی ہیں، تب تک کسی اور کے ساتھ حضور نے ان کی سہیلیوں کے گھر میں جی حضرت عائشہ صدیقہ ہی فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر میں بکری ذبح فرمایا کرتے تھے اس کے ٹکڑے کر لیا کرتے تھے، اور اس میں سے بہترین جو حصہ ہوتا تھا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سہیلیوں کے گھر بھیجا کرتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے جب یہ ان کی سہیلیوں تک پہنچے گا تو خدیجہ کی روح کو سکون ملے گا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک سند ہوگی کہ ہم یہ جو آج اِیصال ثواب کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور اعزاء و اقربا کو بلاتے ہیں، فوت شدہ جو شخص ہوتا ہے اس کے قریبیوں کو بلاتے ہیں، کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہمارے لیے یہ سند ہو گئی۔ تو آپ جو آپ نے سوال کیا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خاتون تھی جن کو اتنے زیادہ مشکل حالات کے اندر رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رخصت ہونا پڑا، جو فاقہ کشی کے دن چل رہے تھے، اور ایسا نازک لمحہ تھا جس لمحے میں اگر کوئی اور ہوتا تو ساتھ چھوڑ جاتا، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی آپ کا ساتھ دیا ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا 10 نبوی میں، یعنی آپ نے اعلان نبوت کے بعد حضور کے ساتھ قریباً 10 سال گزارے ہیں۔ ہجرت سے قریباً 3 سال پہلے کا یہ وقت ہے جب رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شریکہ حیات حضور کی محبوب زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا۔ حضور نے اتنا پیار فرمایا اور آپ کے رخصت ہونے کے بعد اتنا آپ غم زدہ ہوئے کہ اس سال کو آپ نے عام الحزن کا سال قرار دے دیا، غم کا سال قرار دے دیا۔ وہ ایک لمحہ جو جدائی کا تھا، اس ایک لمحے کی جدائی کو حضور نے پورے سال پر محیط فرما دیا اور فرمایا کہ یہ تو پورا سال عام الحزن کا سال ہے، اور اسی سال میں حضور کے چچا ابو طالب کا بھی وصال ہوا ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ حضور کا 25 سال کا یہ جو دورانیہ ہے، محبت کا یہ جو سفر گزرا ہے، یہ بڑا یادگار سفر ہے جس کو ہمیشہ حضور یاد فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مکہ المکرمہ کے اندر ہی آپ کی تدفین ہوئی، اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ آپ کو یاد فرمایا کرتے۔ اللہ اکبر۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ بہت خوبصورت کلام ہوا، گفتگو ہوئی۔ آخر میں ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب غلام محی الدین قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب غلام محی الدین قادری سے۔ دل میں ہو یاد تیری گو
گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، پھر تو اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو، پھر تو اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبا
اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین و سامعین، 9 نیوز 8 ڈے کی لائیو اسٹوڈیو رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہمارے معزز مہمان اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ فیض شاہ جہاں صدائے رمضان